اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عدالت صحابہ ہمیشہ سے اہل تشیع اور اہل تسنن کے مابین ایک قابل بحث نظریہ رہا ہے، ایک ایسا عقیدہ کہ جس کا رد یا قبول مسلمان کا پورا مسلک ہی تبدیل کروا سکتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ رہا ہے کہ تمام صحابہ عادل اور نتیجتاً مجتہد تھے اور ان کے کردار و گفتار پہ معمولی اعتراض بھی حرام اور کفر ہے۔ ان کے مطابق تمام صحابہ کا ہر عمل درست ہے، اگرچہ قرآن و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ ابن تیمیہ کے نزدیک صحابہ کو عادل نہ ماننے والے کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے، چاہے وہ خود صحابہ کو مومن تسلیم کرتا ہو۔ اس کے مقابل شیعوں کا نظریہ رہا ہے کہ معصومین کے علاوہ کسی کی عدالت یقینی نہیں ہے، صرف صحابی یا پیغمبر اسلام کو ایک بار دیکھ لینے سے کوئی عادل نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس کا عمل خدا اور رسول کے بیان کردہ معیار پر پرکھا نہ گیا ہو، اور ہر انسان جس کا عمل معیار تقوی الہی سے خارج ہو عدالت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان دونوں نظریات کی تشریح کے بعد دیکھیں گے کہ کس کی بات عقل کے زیادہ نزدیک ہے۔ اہل سنت کا ایمان ہے کہ صحابہ باقی مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ وہ خاص تقدس کے مالک ہیں جنہیں روایات کی بنیاد پر اس تقدس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ اگر کسی روایت میں کسی صحابی کے متعلق منفی بات ہو تو اس روایت کو چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق صحابہ مسونیت دینی کے حامل ہیں، لہٰذا ان کا ہر عمل حتیٰ ان کی مخالفت خدا و رسول بھی انہیں فاسق نہیں بناتا، بلکہ ہمیں حسن ظن سے کام لیتے ہوئے ان کے کاموں کی توجیح کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ صحابہ سب کے سب مجتہد تھے، لہٰذا اگر اجتہاد درست ہے تو انہیں 2 ثواب، اور اگر اجتہاد درست نہ بھی ہوا تو انہیں 1 ثواب ملے گا۔ ابن حجر عسقلانی، ابن اثیر زمخشری اور ابن حزم جیسے بزرگان اہل سنت نے اس عقیدے کے لیے بعض آیات و روایات کا سہارا لیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100، سورہ فتح آیت نمبر 18، حدیث اصحابی کالنجوم کی جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے تمام صحابہ کو ستاروں کے مانند قرار دیا، اور روایت عشر مبشرہ کی جس میں پیغمبر اسلام نے 10 صحابیوں کو جنت کی یقینی بشارت دی ہے، چاہے ان کا عمل جیسا بھی ہو۔ اس کے مقابلے میں اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ صحابہ پیغمبر اسلام کے تمام امت کی طرح ہیں، جن کا عمل قرآن و سنت کے معیار پر پرکھا جانا چاہیے۔ نبی کی ہمراہی اور ہم نشینی سے عدالت ثابت نہیں ہوتی، خصوصاً جنہوں نے پیغمبر اسلام کو اذیت دی ہے۔ شیعہ ان کی عدالت کے باطل ہونے کو عشق رسول سے تعبیر کرتے ہیں۔ شیعہ اہل سنت کی بنیادی کتابوں کے قائم کردہ معیار کے بھی قائل نہیں ہیں، مثلا مسند احمد ابن حنبل اور بخاری جیسی کتابوں کا معیار صحابیت جس کے تحت صحابہ کی تعداد 1,14,000 کے قریب بیان کی گئی ہے، حتیٰ کہ 1 گھنٹے کے لیے بھی پیغمبر اسلام کی ہمراہی کرنے والوں کو صحابی شمار کرتے ہوئے انہیں مجتہد اور معصوم کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ لہذا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ایمان کا اصل معیار نفاق سے دوری اور حسن عاقبت ہے۔ اہل تشیع بعض صحابہ کے صریح خلاف قرآن و سنت اعمال کو ان کی عدالت کے منافی شمار کر تمام صحابہ کو ایک ساتھ مجتہد اور مومن شمار کرنے والی روایات کو جعلی قرار دینے کے لیے بے شمار قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہیں، جن میں بعض صحابہ کی ستائش کی گئی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 12، سورہ توبہ آیت نمبر 58، 61، 74، سورہ صف آیت نمبر 2 اور 3، سورہ حجرات آیت نمبر 16 اور 17، سورہ آل عمران 153 سے 155 تک۔ یہ چند آیت ہیں کہ جو صراحتاً بعض ہم نشینان پیغمبر کے فسق، نفاق اور دنیا طلب ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ان آیات کے علاوہ بے شمار تاریخی شواہد جو بعض صحابہ کے ارتکاب گناہ کبیرہ پہ دلالت کرتے ہیں۔ خالد بن ولید کا تخت و تاراج اور زنا محسنہ، مغیرہ کا مشہور زنا اور ان دونوں سے عمر کی چشم پوشی، جنگ جمل و صفین میں 70,000 مسلمانوں کا قتل، عمرو ابن عاص کا نیزوں پر قرآن بلند کرنا، معاویہ کی بت فروشی اور سود خوری، یہ بعض صحابہ کے چند گناہان کبیرہ ہیں کہ جو حتیٰ اہل سنت کے بنیادی مصادر میں پائے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر یہ تمام صحابہ کی عدالت کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ شیعہ اس کے پیچھے خاص مقاصد کا ہاتھ قرار دیتے ہیں، مثلا خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی توجیہ اور اسلامی معاشرے کی توجہ غصب حقوق اہل بیت اور امامت امیر المومنین علیہ السلام سے ہٹانا۔ اب فیصلہ قرآنسٹ اور وضعوں میں خود روشن فکر مسلمانوں کو کرنا ہے کہ کیا ایک مسلمان کی نگاہ عدالت میں یہ بات منطقی ہے کہ 1,14,000 افراد کو ایک ساتھ صحابی قرار دیتے ہوئے ان کے ہر عمل سے چشم پوشی کرتے ہوئے عادل قرار دے دیا جائے، جبکہ قرآن چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ ہر صحابی مومن نہیں ہے۔ حضور بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے 12 صحابہ منافق ہیں۔ تاریخ قدم قدم پہ ان کے منافقانہ طرز عمل کی دہائیاں دے رہی ہے۔ عقل و منطق اور عمرانیات سکتے میں پڑے ہیں۔ اس کے باوجود بھی قرآن و حدیث اور تاریخ کے مسلم الثبوت معصومین کی موجودگی میں انہی افراد سے دین لیا جانا کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟ شاید عالم اسلام کی سرکوبی میں سب سے بڑا ہاتھ اسی مصلحت پسندی اور نفاق کا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس سے آگاہ کریں، انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اگلے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔